کہ اداکارہ اور ایک فرضی وکیل نے ایک معافی نامہ تیار کر لیا ہے، ایک فارمیٹ تیار کر لیا ہے معافی نامے کا کہ جناب عدالت میں جا کے ہم معافی مانگ لیں گے اور ہمیں معاف کر دیا جائے اور ہمیں جناب بخش دیا جائے، ہم دوبارہ کبھی اس طرح کی تصدیق نہیں کریں گے، دوبارہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کریں گے۔ تو کیا عدالت ایسے ملزمان کو معاف کر دے گی؟ دیکھیں، یہ ایک طرح سے سنگین نیچر کی جوڈیشل کنٹیمپٹ تھی، یہ کرمنل کنٹیمپٹ تھی، اور اس میں میرا نہیں خیال کہ عدالت ان کو معاف کرے گی۔ اس طرح کی کنٹیمپٹ دیکھیں، یہ معاملہ صرف ایک جسٹس اقبال کلوڑو صاحب نے جب جولائی میں آپ کو پتا ہے فیصلہ دیا تھا بچی کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھیجنے میں، اور وہ تمام تر ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے اور لارجسٹ میڈیکل بورڈ کے ڈیسیژن کو دیکھتے ہوئے اور پولیس انویسٹیگیشن کو دیکھتے ہوئے عدالت نے فیصلہ کیا تھا۔ اب اس فیصلے پہ معزز ججز کو گالیاں دینا اور بار بار تصدیق کرنا، عدالت کے روکنے کے باوجود تصدیق کرنا، تو اس سلسلے میں مجھے نہیں لگتا کہ عدالت ان کو معافی دے گی۔ ہاں، یہ آپ کی بات درست ہے کہ معافی نامہ تیار کر لیا گیا ہے ملزمان کی جانب سے اور ایک فرضی وکیل کی جانب سے باضابطہ طور پہ معافی نامہ تیار کر لیا گیا، لیکن یہ ڈسکریشن آف دا کورٹ ہے، یہ ثوابدید عدالت کی ہے۔ بظاہر یہی لگ رہا ہے، کورٹ آبزرویشن سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ عدالت ان ملزمان کو معاف نہیں کرے گی اور معاملہ جو ہے وہ جزا سزا کی طرف جائے گا۔ لاہور میں ان کے اگینسٹ کیا پروسیڈنگ ہو رہی ہے، تو جی میں یہ بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں کہ لاہور میں بھی ان کے اگینسٹ جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ اور دیگر پروسیڈنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس میں اسی ویک میں اس اداکارہ کی پیشی ہے۔ بہت زیادہ تصدیق کا نشانہ بنایا گیا۔ لاہور میں ایک ایڈیشنل سیشن جج محمد کاشف صاحب نے ان کو ریسٹین کیا تھا عدالت میں، اس میرے اگینسٹ جو کہ میری ذاتی مدعیت میں کیس تھا، میرے اگینسٹ میری تصدیق کرنے کے حوالے سے لاہور کے ایڈیشنل سیشن جج جناب محمد کاشف صاحب نے ان کو ریسٹین کیا تھا۔ تو اس حوالے سے اس میں سماعت ہے اور اس حوالے سے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ یہاں پہ بھی ان کے اگینسٹ انیشیٹ ہو چکی ہیں، اور دائرہ جو ہے وہ بڑا ہی تنگ ہو گیا ہے ان ملزمان کے اگینسٹ، اور اس میں معافی نامے بھی، اس میں کسی صورت بھی ان ملزمان کی اب جان بخشی جو ہے وہ نہیں ہونے والی، یہاں پہ بھی پیش ہونا پڑے گا، سندھ ہائی کورٹ میں بھی پیش ہونا پڑے گا۔ یہ دیکھیں کہ جب آپ، میں پہلے ہی کہتا آیا ہوں کہ جب آپ اس طرح سے تصدیق کریں گے اور عدالتوں کا مذاق اڑائیں گے اور عدالتوں کو کچھ نہیں سمجھیں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر اس طرح کے آرڈرز آپ لوگوں کے اگینسٹ آئیں گے، اور یہ ان لوگوں کی کا ہی اپنا ہی کیا دھرا ہے جو ان کے سامنے آ رہا ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی اگر ان کا رویہ یہی رہا، یہی طریقہ کار رہا، جو ہے وہ 3 سال تک سزا بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اپ ٹو کورٹ ہے کہ اب کورٹ اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن توہین عدالت ہوئی ہے۔ توہین عدالت پہ نوٹسز ان کو ریسیو ہو چکے ہیں، لاہور میں بھی ریسیو ہو چکے ہیں، سندھ سے بھی ریسیو ہو چکے ہیں، اور اب انشاءاللہ معاملہ جو ہے وہ کمپلائنس کی طرف جانا ہے۔ 11 فروری کو متذکرہ یوٹیوبر اور ایک اداکارہ کے اگینسٹ عدالت نے نوٹس جاری کیا تھا، اور اس کے باوجود، اور ایک فرضی وکیل کے اگینسٹ نوٹس جاری کیا تھا، تو اس کے باوجود وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ تو آج دوبارہ اس کی سماعت تھی، اس حوالے سے عدالت میں بار بار ملزمان کے نام کی آوازیں لگتی رہیں اور بار بار ان کے نام کا بلاوا آتا رہا، 3 سے 4 بار ان کا نام کال ہوتا رہا، اور پوری سندھ ہائی کورٹ میں ملزمان کے نام کی آوازیں لگائی جاتی رہیں کہ یہ عدالت میں پیش ہوں، اداکارہ عدالت میں پیش ہو، فرضی وکیل عدالت میں پیش ہو، لیکن ان کی جانب سے کوئی شخص پیش نہیں ہوا۔ اس کے بعد عدالت نے دوبارہ سے ان ملزمان کو نوٹس جاری کیے ہیں جو کہ توہین عدالت کے ملزمان ہیں، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور کو یہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ وہ سندھ ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے، سندھ ہائی کورٹ کا جو نوٹس ہے، اس کی تعمیل کروائیں، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اپنی سپرویژن میں باضابطہ طور پہ فرضی وکیل اور ایک اداکارہ جن کے اگینسٹ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ چل رہی ہیں، ان کو یہ نوٹسز ریسیو کروائیں، اور ان کی جو حاضری ہے اس کو یقینی بنائیں عدالت میں، سندھ ہائی کورٹ میں۔ تو اس حوالے سے اب تو ملزمان کو پیش ہونا پڑنا ہے عدالت میں، اور اس کے علاوہ اگر ملزم ظہیر کی بات کی جائے تو ملزم ظہیر کا پتہ جو کہ صحیح اس کو خود بھی نہیں معلوم، اور اس کا پتہ صحیح پتہ نہ ہونے کی وجہ سے نوٹسز ریسیو نہیں ہو سکے تھے، اس لیے عدالت نے ان ملزمان کی ظہیر کی حد تک بھی دوبارہ نوٹس جاری کیا ہے، اور یہ تمام کام ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور جو کہ پورے ہمارے ڈسٹرکٹ لاہور کے جج ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو جج ہوتے ہیں اور پوری جوڈیشری کو مینج کرتے ہیں،
اس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی ذمہ داری لگائی ہے کہ ان ملزمان کو نوٹس ریسیو کریں اور باضابطہ طور پر سندھ ہائی کورٹ میں پیش کروائیں. تو اگر یہ ملزمان نوٹس ریسیو کرنے کے بعد بھی عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو دین ان ملزمان کے اگینسٹ توہین عدالت کی کارروائی چارج فریم کر کے فرد جرم عائد کر کے ان کی پروسیڈنگ کا آغاز کیا جائے گا، اور ان کا جو صفائی کا رائٹ ہے وہ بھی پھر یہ اپنا کھو دیں گے اس طریقے سے، اور معاملہ جو ہے وہ سنگین نوعیت اختیار کر جائے گا اور معاملہ جو ہے وہ سزا کی طرف جائے گا. تو جوڈیشل کنٹیمپٹ ان کے اوپر لگ چکی ہے. متذکرہ یوٹیوبر اور اداکارہ کے دن گنے جا چکے ہیں.